اپنے آپ کو چیک کریں، کیا دن کا زیادہ حصہ افسردگی اور اداسی میں گزرتا ہے آپ کا؟ کیا آپ کو ہر وقت اندر سے کوئی غم اور دکھ لائق ہے کہ خوش ہونے والی بات پہ بھی خوش نہیں ہو پاتے؟ زندگی بس ایک بوجھ بن گئی. تو اپنے آپ کو جائزہ لیجیے. کسی کام میں دل نہیں لگتا، ایک شروع کرتے ہیں، بور ہو گئے، چھوڑ کے اس کو، چلو یہ کر لیتے ہیں، وہ ادھر ادھورا پڑا ہے، ادھر وہ کر لیتے ہیں، کچھ بھی مکمل نہیں کرتے. نہ پڑھائی مکمل کرتے ہیں، نہ ہی کوئی اور دنیا کا کوئی کام شروع کریں اس کو مکمل کرتے ہیں. ہر چیز ادھوری ہے، زندگی ادھوری. پھر ایک گلٹی کانشیس رہتے ہیں ہر وقت کہ جیسے کوئی گناہ کیا ہوا ہے، اور وہ ان کے دماغ پر سوار رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات بے اعتمادی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور کیا کرنا، ہم اس قابل ہی نہیں. کوئی ان کو کام دیا جائے کہ ہم غریب اس قابل کہاں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے، کچھ کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ اتنا انڈر ایسٹیمیٹ اپنے آپ کو کرتے ہیں. اور یہ بھی مایوسی کی ایک شکل ہوتی ہے. پھر بعض لوگ ذہنی اور جسمانی طور پر ہر وقت تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ یہ اتنے زیادہ خیالات غلبہ پا لیتے ہیں کہ وہ دل بھی پریشر میں رہتا ہے، اور پھر وہ جو خون پمپ کرتا ہے وہ پورا ایک سسٹم ان کا اسی قسم کا بن جاتا ہے. کبھی بھوک کم ہو جاتی ہے ان کی، کبھی نیند کم ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہیں دونوں چیزیں. اوور سلیپ کرتے ہیں، سوئے رہتے اٹھنے کا نام نہیں لیتے، یا کبھی کھاتے رہتے بھوک نہیں ختم ہوتی ان کی، کبھی کچھ نہیں کھاتے. تو یہ بھی اس کی علامتیں. پھر سستی، کاہلی. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی بھی اصل میں بنیادی وجہ جو ہوتی ہے وہ ماحول اور حالات اور آس پاس کی جو چیزیں ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر کیمیکل امبیلنسز ہوتے ہیں. کیمیکل امبیلنسز ڈپریشن کی ایک وجہ بنتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات کچھ حادثات ہوتے ہیں زندگی میں، کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جو ذہن اور دماغ پر اتنا گہرا اثر ڈالتے ہیں کہ ان کی تصویر دماغ سے ہٹتی نہیں. پھر شیطانی وسوسے جو ہوتے ہیں اس کو بار بار خیالات کو لا کر، کوئی خواب ایسا دیکھ لیا یا کوئی واقعہ ایسا دیکھ لیا، کسی کے سامنے کوئی قتل ہو گیا یا کوئی چور آ گئے یا کوئی زلزلہ آ گیا یا کوئی اور اس طرح کا اس نے حادثہ دیکھ لیا، کوئی ایکسیڈنٹ روڈ پہ دیکھ لیا، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، بار بار ان کے دماغ میں اس کی تصویر آتی ہے، اور وہ جب آتی ہے وہ ان کے پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. تو اس طرح صرف وہ خود نہیں بلکہ وہ اثرات ان کے بچوں کے اندر، ان کے نسلوں تک منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ڈپریشن بعض اوقات وراثت میں آتا ہے. ماں باپ اگر اس کا شکار ہے تو بچوں کے اندر اس کی علامات ظاہر ہو جائیں گی. تو یہ صرف ذہنی نہیں، پھر ایک جسمانی بیماری بھی بن جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات کسی کی بے وفائی، کسی کا دھوکہ دینا، کاروبار میں شراکت میں کسی کو نقصان پہنچ جانا، رشتہ داروں کی طرف سے، والدین کی طرف سے محبت کا نہ ملنا، توجہ نہ ملنا، یہ ساری چیزیں پھر انسان کے اندر پریشانی ظاہر کرتی. پھر انسان بعض اوقات کسی شخص کی جدائی سے اتنا زیادہ متاثر ہو جاتا ہے کہ باقی سب کچھ اس کو بھول جاتا ہے. دیکھیے کسی بھی پیاری چیز کی جدائی انسان کے دل پہ اثر ضرور ڈالتی، نیچرل سی بات ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو آپ اداس نہیں ہوئے تھے؟ کیا یوسف علیہ السلام جب اپنے والد سے جدا ہو گئے تھے تو ان کے والد پریشان نہیں ہوئے تھے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہیں، ہمیں یہ دکھ دیتی ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں ڈپریشن نہیں تھا، ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے. ان کی زندگیاں موسٹ پروڈکٹیو ہو گئی سارے غموں کے باوجود، اور ہماری زندگیاں نان پروڈکٹیو ہو گئی. یعنی غم، حادثے، پریشانیاں، دکھ، بے وفائیاں، مالی نقصان، جانی، یہ ساری چیزیں قرآن نے خود بتا دی کہ یہ پیش آئیں گی، لیکن اس کا حل ڈھونڈنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کر دینا، ہم نے بیکار نہیں بننا، ان ساری چیزوں کو ایک ٹریگر بنا دینا مزید کام کرنے کا. اسی طرح بعض اوقات لوگ ڈائگنوز تو کر لیتے ہیں کہ ہمیں ہے بیماری، اس کو مانتے نہیں ہیں. اگر آپ کسی سے بھی یہ کہیں تو مجھے لگتا ہے کہ تم کچھ ڈپریشن کا شکار ہو، تو لوگ کیا کہیں گے، ہیں تم نے مجھے گالی دے دی، میں ڈپریشن کا شکار ہوں. مانتے نہیں. تو جو بیمار بیماری کوئی نہ مانے اس کا علاج کہاں سے ہوگا؟ علاج ہی نہیں ہوتا. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کا عام طور پر لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لہٰذا اس کا علاج کرنے کی طرف بھی نہیں آتے. ذہنی امراض میں ایک بڑی بیماری ہے. اس سے زیادہ بڑی بیماریاں بھی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو بالکل ہر چیز سے غافل کر دیتی ہیں، جیسے مکمل طور پر پاگل پن کا دورہ پڑ جاتا ہے، مستقل طور پر لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، یا پھر اس میں کچھ کمی بھی ہوتی ہے. مینیا ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان بعض اوقات بہت گندی زبان بھی استعمال کرنے لگتا ہے. اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ
وقتی طور پر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، پھر اسٹرگل کر کے اس سے نکل آتے ہیں. بعض لوگ مستقل طور پر بیمار پڑ جاتے ہیں. تو صحت مند مومن جو ہے وہ جسمانی طور پر بھی صحت مند ہوتا ہے، روحانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی. یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ خالی ذہن جو ہے شیطان کا گھر ہوتا ہے. شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم آخرت میں اس کے ساتھ ہوں. اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. اور جہنم میں لے جانے کے لیے اس کو ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے اسے زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے، اور لوگ بیکار رہ کر فضول چیزوں میں وقت ضائع کر کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو ضائع کر کے آخرت میں خسارے میں پڑ جائیں. اگر کوئی شخص ان علامات کو سامنے رکھ کے دیکھتا ہے کہ اس کے اندر یہ مسائل ہیں اور وہ مان لیتا ہے، تو پھر اس کا حل اس کو تلاش کرنا ہے. کیونکہ یہ ایک کلر ہے جو جسمانی طور پر بھی کل کرتا ہے، لیکن ایمانی طور پر مایوسی کفر تک پہنچا دیتی انسان کو، اور پھر ہماری آخرت کے لیے سخت نقصان دہ. اس اعتبار سے بھی ایک کلر ہے کہ جس نے کچھ نہ کیا زندگی میں اور صرف روتے دھوتے اور شکوے شکایتوں میں زندگی بسر کر لی، تو پھر آخرت میں اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے ہم سے کیا چاہا؟ الحمدللہ کہنا. سورۃ الفاتحہ جو سب سے پہلی سورت ہے، اس میں سب سے پہلی آیت کیا؟ الحمدللہ. کہ قرآن ہمیں شکر گزار بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو ڈپریشن کا مریض اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اس کے اندر شکر گزاری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان نعمتوں کو دیکھ ہی نہیں پا رہا جو اللہ نے اس کو بے پناہ دے رکھی. وہ صرف ان چیزوں پہ رو رہا ہے جو اس سے چلی گئی ہیں، یا ان کو کوئی نقصان پہنچ گیا، یا اس کی زندگی میں کوئی حادثہ آ گیا اور وہ اس سے باہر نہیں نکل پا رہا. تو پہلی چیز یہ ہے، سورۃ النساء 29 میں آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو قتل مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے. اچھا، جب ہم اس آیت کا ترجمہ یا تفسیر کرتے ہیں تو عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھی خودکشی نہیں کرو، جان نہیں مارو. لیکن یہ جو خاموش کلنگ ہے اور اپنے آپ کو ہم ہلاک کیے جا رہے ہیں بیکار رہ کے، یہ بھی قتل کرنا ہے. جب ہم کچھ کر نہیں رہے، ہم پروڈکٹیو نہیں، تو کل ہی کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو، ضائع کر رہے ہیں. ہم دنیا میں بھی زندہ لاش بن کے پھر رہے ہیں. یہ لفظ سنا ہوگا، زندہ لاش. ایسا غمگین اور پریشان اور مایوس انسان جس کی آنکھوں میں بھی ایک اداسی ہے، اور جس کی باتوں میں بھی، اور جس کے ذہن میں بھی اور سوچوں میں بھی وہ زندگی سے بیزار ہے، اس کے پاس کوئی کام نہیں، وہ اپنے آپ کو، اپنے ایک ایک قیمتی لمحے کو وہ ضائع کیے چلے جا رہا ہے. تو اس حال میں نہیں رہنا، یہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے. تو اپنے لیے بول کے کہیں کہ مجھے اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا، مجھے اپنی زندگی پیاری ہے، مجھے اس دنیا سے کچھ کر کے جانا ہے، میں بیکاری میں وقت نہیں گزاروں گی، میں اپنے دشمن شیطان سے لڑ کے اس کو گرا دوں گی، اور میں وہ سب کچھ کروں گی جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے، کہ جس کام کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا اور جو صلاحیتیں اور طاقتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، میں ان کا بھرپور استعمال کروں گی.